جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ریسنٹ منتھ میں جو پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے تھے بنگلہ دیش میں، اور اس پروٹیسٹ نے جو ہے ایک پیک پوائنٹ پکڑ لی اور اس طرح پھیل گیا کہ ایک 15 سال کی حکومت تھی شیخ حسینہ کی، ان لوگوں نے اس کو گرا دیا۔ جو پروٹیسٹ شروع ہوئی تھی، اگر ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں نا تو یہ پاکستان کے ساتھ لنک ہے۔ کس طرح لنک ہے؟ اگر ہم دیکھیں 1971 تک جو بنگلہ دیش تھا یہ پاکستان کا حصہ تھا۔ پھر جب ان لوگوں نے پاکستان سے آزادی کی ڈیمانڈ کی اور آزادی جب ان کو مل گئی تو اس کا جو پولیٹیکل لیڈر تھا وہ شیخ مجیب الرحمان تھا۔ ابھی شیخ مجیب الرحمان جو ہے یہ جو تھا یہ اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہا تھا اور یہ جو ہے فاؤنڈر فادر ہے بنگال کا۔ جب 1971 میں بنگال الگ ہو گیا پاکستان سے تو پھر اس کے بعد جو تھی وہ بنگال کا ہیڈ بن گیا۔ 1971 کے بعد جب وہ بنگال کا ہیڈ بن گیا تو 1972 میں اس نے ایک ریزرویشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا۔ اچھا، جب اس نے کوٹا سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا تو اس سسٹم کے بیس پر جو ہے 30% جو سیٹ تھی وہ ریزرو کیے گئے۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے فائٹ میں حصہ لیا تھا اگینسٹ پاکستان، یعنی فریڈم فائٹر، ان لوگوں کے لیے یہ کوٹا محسوس کر دیا گیا۔ اچھا، اب جو اسٹوڈنٹ تھی وہ لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ جو ہمارا 56% سیٹ ہے وہ تو جو ہے کوٹا سسٹم پر چلا جاتا ہے، باقی صرف رہ جاتا ہے 44% میرٹ کے بیس پر۔ ابھی جو کیوس چل رہا ہے بنگال میں تو وہی ساری جو باتیں ہیں یہ اس کوٹا سسٹم کے بیس۔ اسٹوڈنٹ یہ نہیں چاہتے کہ جو سسٹم ہے یہ آگے بھی اس طرح چلتی رہے۔ اب جو یہ سسٹم تھا یہ انٹروڈیوس کروایا تھا مجیب الرحمان نے۔ پھر کیا ہوا کہ 2018 میں اس سسٹم کو بین کر دیا۔ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے تھے، جس طرح آج کل پروٹیسٹ چل رہے تھے اسی طرح اس ٹائم بھی پروٹیسٹ چل رہے تھے۔ تو پروٹیسٹ کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ پروٹیسٹ کی یہ ڈیمانڈ تھی جو کوٹا سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس طرح ہوا، اس کوٹے سسٹم کو ختم کر دیا، لیکن وہ کوٹا سسٹم ختم ہوا لیکن اتنی زیادہ مدت تک وہ نہیں چلی، بلکہ 2020 میں دوبارہ وہ سسٹم ری امپوز کروایا۔ جب یہ سسٹم ری امپوز کروایا تو اسٹوڈنٹ کی جو حالات تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی، کیونکہ وہ جو ہے کئی سالوں تک پڑھ رہے تھے، پڑھائی کے بعد ان کو جاب جو ہے نہیں مل رہے تھے، تو اس لیے ان لوگوں نے پروٹیسٹ کی جو ہے پروٹیسٹ کو چن لیا اور گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیا۔ یہ پروٹیسٹ اتنی بڑھ گئی کہ جو لوگ جو ہے نا سڑکوں پر نکل آئے۔ گورنمنٹ نے کیا اسٹیپ کیا؟ گورنمنٹ نے جو ہے پروٹیسٹر کو روکنے کے لیے کرفیو لگا دیا، کالجز بند کیے، اسکول بند کیے، یونیورسٹی بھی بند کیے، یہاں تک کہ نیٹ ورک انٹرنیٹ کنیکشن کو بھی نہیں چھوڑ دیا، ان کو بھی بند کر دیا تاکہ جو پروٹیسٹ ہے اس کو کیا کرے، دبا دے۔ لیکن وہ پروٹیسٹ جو تھی وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ ان لوگوں نے بھی کیا کر دیا؟ ان لوگوں نے بھی اپنی پروٹیسٹ کو بڑھا دیا۔ اچھا، جب یہ پروٹیسٹ بڑھ گیا تو بنگلہ دیش میں کچھ اس طرح بھی پولیٹیکل پارٹیز موجود تھی جو پریزنٹ حکومت تھی شیخ حسینہ واجد کی، اس کے خلاف تھی، لیکن دباؤ کی وجہ سے ان لوگوں نے کبھی آواز نہیں اٹھایا۔ جب بھی ان لوگوں نے آواز اٹھایا تو ان لوگوں کو دبایا گیا، تو ان کو بھی ایک موقع مل گیا تاکہ وہ بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کر اس جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کے خلاف آواز اٹھا دے۔ یہ سارا ماجرا چل رہا تھا اور اس میں جو ہے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے اور وہ بھی پرائم منسٹر آف بنگال۔ جو سٹیٹمنٹ تھی جو حسینہ واجدہ نے دی وہ اس طرح تھی کہ وہ یہ کہہ رہی تھی اگر ہم فریڈم فائٹر کو کوٹا سسٹم یعنی کوٹا اس کے لیے ریزرو نہیں کریں گے تو کیا ہم جو ہے جو رضاکار ہے ان کے لیے رکھیں گے؟ اب یہاں پر بات آتی ہے رضاکار کون ہے۔ رضاکار ایک پرشین ورڈ ہے جس کا معنی ہے پرائیویٹ آرمی یا پولیس، اور یہ وہی لوگ تھے جن لوگوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا 1971 میں۔ تو اس سے جو ہے نا پروٹیسٹ اور بھی بڑھ گئی، اس ایک الفاظ کی وجہ سے پروٹیسٹ اور بھی بڑھ گئی۔ اچھا، جب پروٹیسٹ چل رہا تھا جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کے لیے نکل آئے تھے تو ان لوگوں نے 9 پوائنٹس کی ڈیمانڈ کی۔ اب ان میں چند پوائنٹ یہ ہے، پرائم منسٹر صاحبہ ہے وہ کیا کرے، وہ معافی مانگے کس سے؟ عوام سے۔
پھر اس کے بعد جو پولیس نے عوام یعنی اسٹوڈنٹ کے اوپر فائرنگ کی تھی اس کا گرفتار کر کے اس سے جان پڑتال کر لے, اس سے پوچھ لے, اور کچھ منسٹر ہے اس کو کیا کرے, اس کو ریموو کر لے. اچھا, اب جو اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ ہے یہ شیخ حسینہ کے سامنے رکھ دیا, لیکن اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. حالات اتنے زیادہ کمپلیکس ہو گئے کہ جو ملٹری کا جنرل تھا اس نے شیخ حسینہ سے استعفیٰ لے لیا اور اس کو ایک ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر کے انڈیا یعنی بھارت بھیج دیا. اب جب وہ عوام کے سامنے آ گیا اور اس نے خطاب کرنا شروع کر دیا, لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ جو پروٹیسٹر تھے وہ جو تھے پارلیمنٹ میں پہنچ گئے تھے اور ان لوگوں نے پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیا تھا. تو پروٹیسٹر کا جو جواب آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی ملٹری رول کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم جو ہے سویلین گورنمنٹ کو تسلیم کریں گے جو کس کی بیس پر ہوگی, ڈیموکریسی کے پرنسپل کے اوپر ہوگی. تو ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کیا. پھر اس کے بعد کچھ پروٹیسٹر اس طرح تھے جن لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارا جو نیا پی ایم آئے گی وہ جو ہے نا محمد یونس صاحب ہوگی. اب جو محمد یونس صاحب ہے وہ پرائم منسٹر بن گیا ہے بنگال کا, اور جمعرات کے دن اس نے حلف بھی اٹھایا. فی الحال کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے, نگران وزیر اعلیٰ ہے بنگال کا. اچھا, اب جو ڈاکٹر محمد یونس صاحب ہے وہ ایک اکانومسٹ ہے. 2006 میں اس نے بنگال میں بنگلہ دیش میں ایک بینک کی بنیاد رکھی, اور اس بینک کا مقصد تھا جو غریب لوگ ہیں اس کو لون پرووائڈ کر لے تاکہ وہ اس سے اپنا زندگی بہتر کر سکے اور غربت سے نکل جائے. تو کچھ حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوا, اور اس کامیابی کی وجہ سے اس کو نوبل پیس پرائز بھی مل گیا. ابھی وہ جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو چلا رہا ہے. اچھا, جو کوٹا سسٹم تھا اس کا کیا ہو گیا, اس کا کیا ہوگا, اسٹوڈنٹ کو آیا حق, اس کا رائٹ مل گیا کہ نہیں. تو جو کوٹا سسٹم تھا وہ اس طرح ہوا کہ اب صرف 7% جو کوٹا ہے وہ ریزرو ہے, باقی 93% جو کوٹا ہے وہ میرٹ کے بیس پر ہوگی. تو جو اسٹوڈنٹ کے ڈیمانڈ تھے وہ پورے ہو گئے, اور اس میں جو بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر تھی شیخ حسینہ صاحبہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ جو ہے فی الحال انڈیا میں موجود ہے. اچھا, اب جو کوٹا سسٹم کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں شروع سے اس لیکچر میں, تو یہ شیخ حسینہ واجدہ صاحبہ اس کو کیوں ہٹانا نہیں چاہتی تھی. اچھا, وہ اس لیے اس کو ہٹانا نہیں چاہتی تھی تاکہ وہ جو ہے اپنی گورنمنٹ کو, اپنی حکومت کو کیا کرے, زیادہ عرصے تک چلائے. کیونکہ اگر لوگ جو ہے نا اس کوٹا سسٹم کے اوپر آئے گی تو وہ ڈائریکٹلی کس کو سپورٹ کرے گی, وہ ڈائریکٹلی اس کو سپورٹ کرے گی. تو اس کو سپورٹ ملے گا عوام کی, تو اس لیے جو کوٹا سسٹم ہے نا اس کو وہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی. اچھا, اب اس پر کیا اثر ہوگا, پاکستان میں کچھ ریلیشن میں بہتری آئے گی کہ نہیں, یا انڈیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, جو پہلی وزیر اعظم تھی شیخ حسینہ صاحبہ تو وہ تو پرو انڈین تھی, وہ تو بالکل انڈیا کی حمایت تھی, لیکن اگینسٹ تھی کس کے, پاکستان کے ساتھ اس کی بالکل نہیں لگتی تھی. لیکن ابھی جو گورنمنٹ آیا ہے میں بھی کہ اس کے ریلیشن پاکستان کے ساتھ اچھے ہوں گے, کیونکہ ابھی ان لوگوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا, جو محمد یونس صاحب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے کسی بھی دشمن کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ابھی یہاں پر ڈائریکٹ اشارہ کس کی طرف ہے, ڈائریکٹ اشارہ اس کا ہے انڈیا کی طرف. کیوں, کیونکہ وہ انڈیا جو ہے نا اس کو سپورٹ کر رہا ہے, کس کو, شیخ حسینہ کو. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ جو ہے ہمیں ریجنل سطح پر بھی ملے گی. اچھا ناظرین, یہ تھی ہماری آج ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے مختصر سی بنگلہ دیش کی جو کیوس چل رہا تھا اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا. اگر آپ کا کچھ اوپینین ہے, کچھ رائے ہے تو آپ کمنٹ میں ہمیں دے سکتے ہیں.